لیے اب مستثنا لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن سارے ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، ان میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو سکون کے سانس لینا نصیب ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسانیت کے لیے، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کے لیے رحمت اور رحم پایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو صاحبان علم ہوتے ہیں، جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اے میرے محبوب، جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر، پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا۔ اب ایمان والوں کا، علم والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے تھا ظلم والوں کا تذکرہ، اب ہے علم والوں کی شان، اب ہے اللہ والوں کی شان، اب ہے ایمان والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے، لیکن ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، اے میرے محبوب، جو آپ کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں، جو آپ کے اوپر متوجہ ہو کر کے آپ کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے۔ اور دوسری بات والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ جو براہ راست میرے محبوب آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو یہودیت سے ایمان کی طرف آئے ہیں، اسلام کی طرف آئے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو آپ سے پہلے شریعت نازل کی گئی اس پر، یا قانون نافذ کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، یا جو وحی نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، ان قوانین کے سامنے، ان احکامات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور شریعت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے، پھر ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ باقی نہیں نکلتا، اور ان کا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب، میرے سمیت آپ ہم سب حضرات، ایمان لانے کا دعویٰ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ سب کا دعویٰ ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر، اور ان کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے نا دعویٰ۔ لیکن میرے سمیت ہم سب کا دعویٰ ہونے کے باوجود ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہمارا عمل خلاف ہے۔ دعویٰ تو ہمارا ایمان کا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور ان ایمان والوں کا جو دعویٰ ایمان ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ان کا نشانی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے نازل ہونے پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، یہ قرآن مجید، یہ احکامات الہیہ، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، کہ وہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جس دن ہمارے معاشرے کے اندر نماز قائم ہو گئی، ہم نے نماز قائم کر لی، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا ہے۔ ایک نماز پڑھ لینا، 2 نمازیں پڑھ لینا، 3 پڑھ لینا، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے گھروں کے اندر جو بے سکونی ہے، جو رزق کی کمیاں ہیں، جو مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو تکلیفات ہیں،
جو بچیوں کے معاملات ہمارے الجھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر نماز قائم ہو جائے، 5 وقت، ایک بات ذرا سماعت فرمائیں غور سے، کہ ایک شخص جو کسی عام آدمی کے پاس دن کے اندر 5 وقت جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی طرف سے رحم پیدا ہوتا ہے، وہ آپ سے دوستی کی طرف جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر شفقت فرماتا ہے کہ یار یہ نوجوان، یہ میرا بچہ، یہ اتنا اچھا انسان ہے کہ یہ دن کے اندر کئی مرتبہ مجھے ملنے آ جاتا ہے، یہ ہر وقت گزرتے ہوئے مجھے مل کے جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ انسانوں کی حالت ہے، اور اگر ہم مسلمان 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اپنا سر جھکا لیں تو کیا ہم اپنے رب سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہماری طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھے، وہ ہم پر نظر کرم فرمائے کہ یہ میرے بندے، یہ میری مخلوق، یہ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے دروازے کو جب کھلا ہوا دیکھتے ہیں تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ان کی طرف شفقت کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھوں، میں ان کے اوپر رحم و کرم کی نظر کیوں نہ کروں؟ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اس گھر کے اندر اپنا تعلق قائم کر لیں گے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر سکون آ جائے گا، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ اگر ہم 5 وقت کے بعد جماعت نمازی بن جائیں، ہمارے گھر کے اندر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، یہ کاروبار چل پڑے۔ یہ کاروبار کیوں نہیں چلتے؟ لوگ مجھے بتاتے ہیں کاروبار بند ہو گئے، یہ نظام ہمارا خراب ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے خراب ہوا ہے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں۔ جس دن ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہمارا سارا سسٹم، ہمارا سارا نظام درست ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اب جو متمول طبقہ ہے، جو مالدار طبقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس مال سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے، آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں آپ اس پر احسان نہیں کرتے، کبھی سوچا بھی نہ کریں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کے اندر اس بندے کو شریک کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے مال کے اندر آپ کے بھائی کو شریک کار بنایا، حصہ دار بنایا ہے، اور وہ حصہ آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن پر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں اس کی جواب دہی ہم نے اپنے رب کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کا حساب ہم نے اللہ کے سامنے دینا ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ان خصلتوں والے لوگ، ان عادات والے لوگ، نماز قائم کرنے والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ، نماز قائم کرنے والے لوگ، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، یوم آخرت پر ایمان لانے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو ہم عنقریب ایک اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔